مفتی صاحب میری وائف عالمہ ہے، ویسا تیرا اب خیر نہیں ہے اور مجھ سے انتہائی بدتمیزی کرتی ہے، بات بات پہ چیزیں اٹھا کے مارتی ہے، ماشاء اللہ۔ حدیث بتاتا ہوں تو کہتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ حدیث اپنے پاس رکھو، استغفر اللہ۔ میں نے خود سنی ہے۔ ایک دفعہ ہم حیدرآباد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہماری جماعت نکل گئی، ہم مسافر تھے، پیچھے کھڑے ہوئے تو امام صاحب ہم تو جماعت کی نیت سے ہی گئے تھے، مگر امام صاحب سلام پھیر چکے تھے۔ اب ہم پیچھے جا کے کھڑے ہوئے نا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ وسیم بھائی نے یہ جو دریاں بچھائی ہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ قطب الدین صاحب نے مسجد کے نلکے صحیح کروائے ہیں، یا اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ ایک ایک بندے کا نام لے کے اس نے یہ والی کیل ٹھوکی ہے، اس نے مسجد میں۔ ہمیں نماز میں بہت بری بات ہے ہنسنا، لیکن امام صاحب نے ہنسنے کا کوئی موقع چھوڑا تھا نہیں۔ ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا یار، امام صاحب بس کرو یار، اتنے سیاست تو ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہوتی۔ ایک ایک سیٹ صاحب کا نام لے کے اصل میں اس کو ترغیب ہو رہی ہے، وہ خوش ہوگا یار میرا نام مجمع میں آ رہا ہے تو چلو اگلی کیل بھی میں ٹھوک۔ وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا۔ اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو۔ لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا۔ بات تو صحیح ہے۔ تو لائٹ بجھا دی گئی، لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے۔ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا، کسی نے آگے بتایا بھابھی پہ جن چڑھ گیا ہے، تو اس نے کہا خود ہی نمٹے گا، خود ہی بھگتے گا، ہم سے مشورہ لیے بغیر آ گیا اس کے اوپر، تو اس کو خیال یہ تھا کہ وہ جن پچھتائے گا، خود ہی بھگتے گا۔ تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑیل بھوت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے، تو جو بیوی سے نہیں ڈرا تو جنات سے کہاں ڈرے گا وہ۔ اگر چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو کیا کیا جائے؟ رکھ کے چماٹ مارا جائے۔ بڑی بہن کو چاہیے چھوٹے کو رکھ کے کیا لگائے؟ چماٹ لگائے۔ چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بدتمیزی کرے تو بڑی بہن کو چاہیے کیا لگائے؟ رکھ کے چماٹ لگائے۔ بڑی بہن چھوٹے بھائی سے بدتمیزی کرے تو چماٹ نہیں بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ صبر بنتا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی میں جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا مزہ ہے، خدا کی قسم، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے پرمیشن ہے، جمشید کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی، ستار کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے، تو جو کام اللہ نے اجازت دی اور سوسائٹی مخالفت کرے اس کے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ میں جب کر رہا تھا تو میری یہی کیفیت تھی، سب خلاف تھے، میں کہتا اللہ نے اجازت دی ہے تو مجھے اللہ کی پرمیشن کے بغیر کے بعد مجھے کسی کی پرمیشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے تھے آپ یہ، میں نے کہا جتنا برا بلا کہو گے نا مجھے اور مزہ آ رہا ہے اس سے، جیسے عاملوں کو برا بلا کہنے میں مزہ آتا ہے، اس طرح دوسری شادی پہ جو تانے ملتے ہیں نا اس میں انجوائے کرو۔ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ مجھے کوٹ دیا پکڑ کے، پتہ نہیں وہ غصہ آیا ہوا تھا کس بات پہ، میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت لگائی، اور بڑے بھائی نے مارا، اور مارا بھی پائپ سے، اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، دور حدیث کر چکا تھا میں، میری عمر ہوگی 25 سال، اس وقت مولانا بن چکا تھا، بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، کسی بات پہ وہ قربانی ہوئی تھی، گوشت بہت پڑا ہوا تھا مجھے واقعہ بھی یاد آتا، تو گوشت نہ صحن میں ایسے بکھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ سارا صاف کرواؤ، میں نے کہا میں نہیں کروا رہا، میں تھک گیا ہوں۔ ان کو کوئی غصہ آیا ہوا تو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا، پھر ہم نے بھی آگے سے بولا تو پائپ لے کے دھڑ 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 پھوڑ دیا پکڑ کے۔ اب ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، سو تو برداشت کر لیا، پھر پٹ گئے، جا کے مدرسے میں شکایت لگائی اپنے بڑوں کو، بھائی بلائیں ان کو، پوچھیں کیوں مارا ہے، تو ہمارے بڑے نے کہا کہ بار بار مارتے ہیں، میں نے کہا نہیں سال میں، انہوں نے کہا یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں ایک دفعہ بلا وجہ مار دے، یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں۔ سیکیورٹی کے لیے پسٹل رکھی ہوئی ہے نا، پسٹل ہے میرے پاس، تو میں گھر گیا، میں نے بیگ میں، وہ گھر میں تو جا کے آدمی بالکل اس کو گولیاں وولیاں نکال کے رکھتا ہے نا، تو میں نے بیگ کی زپ لگا دی اور پسٹل رکھ دی اندر، میری چھوٹی سی بچی، اس کا پتہ نہیں کہاں ہاتھ لگا، اس پہ آئی میرے سامنے کھڑی بھی کر رہی ہے ٹھا 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 ابے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے بھائی، مجھے پسٹل کہاں سے آ گئی؟ اگر اس میں گولی ہوتی تو مجھے ہنسی آتی
اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے شادی کے لیے, یہی سوال پوچھ پوچھ کے نا زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے, لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے, فلانے کے نہیں باپ مان رہا, فلانے کا چاچا نہیں مان رہا. بہت تنگ آ گیا ہوں یار یہ سوال. اس کی الگ سے 5,000 روپے فیس ہوگی. اس ٹائپ کا کسی نے سوال پوچھا نا, الگ سے 5,000 روپے فیس اس کی. لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے شادی کے لیے, میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں, اور صرف لڑکی کے ماموں نہیں مان رہے, بول رہے ہیں تم چرسی ہو. جبکہ میں نہیں ہوں تو کیا کروں, سب راضی ہیں. یار جس کے گھر والے تمہیں بول دیں تم چرسی ہو, تو وہاں تو غیرت کے خلاف ہے شادی کرنا. ہاں چرسی ہو تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہو اور تمہیں کوئی چرسی بول دے, مجھے آپ بتاؤ میں کہ رشتہ بھیجوں, والے بولے تم چرسی ہو, تو میں کروں گا وہاں. تیرا باپ ہوگا چرسی, دفع ہو یہاں سے. تو اگر تو آپ کو چرسی بول دیا ہے, میرا خیال ہے نہیں کرو.